جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو پیدائشی طور پہ نہ تو فرشتہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی شیطان۔ یہ عمل ہیں اور معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور یہ رویے اور کردار ہیں کہ جو اسے ابلیس سے بھی بدتر بنا سکتے ہیں۔ فیصلہ انسان نے خود لینا ہے۔ رب چاہتا تو زبردستی بھی مطیع اور فرما بردار بنا سکتا تھا۔ سوچئے کہ اگر نماز کی پابندی، رب کی فرما برداری اور اطاعت اللہ چاہتے تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات کھڑی تھی، وہ مسجدوں میں لا سکتا تھا، قیام کروا سکتا تھا، رکوع میں جھکا سکتا تھا، وہ سجدوں میں سر ڈلوا سکتا تھا، وہ تشہد کی حالت میں دھرنے دلوا سکتا تھا۔ سوچئے رات کو بڑی شدید ترین نیند کے اندر جب ہمیں بول و براز کی قضائے حاجت معاملہ بنتا ہے تو کبھی کسی کو اٹھانا پڑا، وہی بچہ، وہی جوان جسے صبح فجر میں ماں باپ اٹھا کے تھک جاتے ہیں، رات کو واش روم جانے کے لیے اسے کون اٹھاتا ہے؟ جو ذات وہ ضرورت ڈال کے مجبور کر کے سوتے میں واش روم لے جا کے سیٹ پہ بٹھا سکتی ہے، وہ ذات اپنے گھر بھی لا سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، یہ بات ہم نے تیرے اختیار پہ چھوڑی ہے، تو کچھ نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان اپنی تاریخ اور ہسٹری اور ماضی کو دیکھ، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ 1973 سے پہلے عبدالرزاق ساجد کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور آنے والی اسی ڈیٹ پہ شاید دنیا پھر نہ جانتی ہو۔ اللہ نے تجھے پیدا کر کے تیرے تذکرے اور تیری اصل کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو پانی کی 2 بوندوں کا مکسچر ہے، اور بنایا کس لیے ہے؟ نبتلیہ، ہم نے تجھے آزمانا ہے۔ اگر ریموٹ کنٹرول کر دیتے تو تیرا اعتراض ہونا تھا کہ میں تو زبردستی سب کیا کروایا گیا ہوں، میرا رائٹ اور میرا اختیار کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تجھے دونوں رستے بتا دیے ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، مطیع بن، فرما بردار بن، یا پھر ناشکرا بن۔ کتاب اتار دی ہے، ہدایت نازل کر دی ہے، ٹیچر بھیج دیے ہیں، مرشد اور رہنما
تیری تربیت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اب یہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے زبردستی قرآن کھینچ کے نہیں لائے گا، یہ تیرے نفس کا میٹر ہے، یہ تیرے وجود کے، تیرے اعضاء اور قوا حواس خمسہ کے کی بورڈ دے دیے ہیں، دھڑکنے کو دل، سمجھنے کو دماغ دے دیا ہے، رہنمائی کے لیے نصاب اور سمجھانے کے لیے استاد دے دیا ہے، مشکل سے مشکل مرحلوں کے اندر بتا دیا ہے کہ کرنا کیا ہے، باقی اب تیری مرضی ہے، زبردستی ہم نہیں کریں گے، تجھے پیار سے آنا ہوگا، آ جائے گا تو فائدہ تیرا ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں، نہیں آئے گا تو نقصان تیرا ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ ہم انشاءاللہ آج انسانی نفس کے اوپر کتاب اللہ نے جو تصور دیا ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھیں گے اور آئینے میں کھڑا کریں گے اور پڑھیں گے کہ آج دنیا میں چاروں طرف مسائل ہیں، جنگ و جدل ہے، نزاع ہے، انتشار اور افتراق ہے، نفسا نفسی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل میں خود کو دیکھ رہا ہے، نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، سمندر میں ڈوبنے والے تو شاید غوطے کھاتے ہوئے باہر نکل آئیں، لیکن جن حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد کہیں نہ کہیں کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، سلجھن ہے کہ وہ مل ہی نہیں رہی، تو کیا کیا جائے؟ ضروری ہے کہ پہلے بندہ خود کو سمجھے۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ میں کتاب اللہ کے اوراق کھولنے سے پہلے اپنے نفس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ الف سے لے کے یا تلک جتنے حروف ہیں یہ بچپن میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے دور میں الف سے انار تھا، بے سے بکری تھی، پے سے پنکھا تھا، تے سے تختی تھی، گنتے گنتے جتنی بھی چیزیں تھیں مادی تھیں، دنیاوی تھیں، عارضی تھیں، لیکن جب ہم دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک الف سے لفظ اللہ نے الف انار سے لے کے یہ یکے تلک جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے خالق سے صرف الف نے ملوایا تھا۔ بات تصور کی ہے، بات سوچ کی ہے، رجحان کی ہے، ترجیحات کی ہے کہ آپ ترجیح کس کو دے رہے ہیں، صرف دنیا یا دنیا کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ لقمہ کھائے بغیر سلاتا نہیں ہے، جو لکھ دیا ہے، اور جو لکھا نہیں ہے سارا دن بھاگ دوڑ کر لے وہ ملنے والا نہیں ہے، فیصلہ ہے اس کا۔ لیکن دنیا وہ سب کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، دین اور رب کی قربتیں اور محبتیں صرف چاہنے والوں کو دیتا ہے اور اس کے راستے دکھاتا ہے، ذرائع وسائل مہیا کرتا ہے۔ ہم نے اس میں کیا چنا؟ الف انار یا الف اللہ؟ بے سے بکری اور اس کا گوشت، یا پھر اس کے سری پائے، یا بے سے رب کی برکت اور کائنات کی ہر چیز جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے، وہ چاہے تو ریت کے ٹیلوں میں برکت دے دے، وہ چاہے تو خشک جو ہے وہ تنے کے اندر تازگی پیدا کر دے، وہ کسی پختہ سڑک اور فٹ پاتھ کے اوپر دو پکی اینٹوں کے اندر میں سے زندگی کو برکت دے کر کے اس کو پھل لگا دے، یہ مرضی اس کی ہے۔ مگر آپ نے اپنے نفس کو فٹ کہاں کیا ہے؟ آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہے؟ آپ گلاس میں پانی ہے آدھا بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آدھا خالی دیکھ رہے ہیں؟ آپ صرف محدود اور کوتاہ نظری سے ایک لیول تلک صرف دنیا تلک دیکھ رہے ہیں، یا اس کے آگے بھی جتنے جہان ہیں آپ ان جہانوں کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے نفس کو کہاں فٹ کیا ہے؟ بھائیو ایک مثال سے میں آگے بڑھتا ہوں، نفس کی حروف تہجی کی طرف آتا ہوں۔ میں
اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے آج سارا دن سونا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنی، مجھے کوئی نہیں جگائے، میں نے بھرپور ناشتہ کر لیا، اب مجھے سونا ہے، میں فجر سے لے کے ظہر تلک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب عشاء میں پھر بھی نہیں اٹھ رہا، میں پھر پوری رات سوتا ہوں، 24 گھنٹے سو کے اٹھ کے بھی میں نے اس نفس کو پھر جو ہے وہ جمائیاں لیتے دیکھا ہے۔ اور اگر میں یہ اپنے نفس کو سمجھا دوں کہ دیکھ کام بڑا اہم ہے، یہ دن پھر ہاتھ نہیں آنے، یہ کٹائی کے دن ہے، گندم مہنگی ہو گئی ہے، اب 1 لاکھ میں شاید 25 من بھی نہ ملے، یہی ایام ہے کٹائی کر لے، دن کو بھی کاٹ رات کو بھی کاٹ، مزدوریاں چھوڑ دے، دہاڑیاں چھوڑ دے، نکل، موسم ہاتھ سے نکل رہا ہے، سیزن ہے۔ اگر یہ بندہ دن رات بھی جاگے اور محنت کرے تو یہ تھکتا نہیں ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے کھیتوں میں لوگوں کو کام کرتے اور کٹائی کرتے دیکھا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سونا ہے، یہ نفس پھر بھی آپ کا ساتھ دے گا، حشاش بشاش رہے گا، فٹ رہے گا، چلے گا۔ یہ آپ نے اسے رکھا کہاں ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آئیے، اللہ نے ہر انسان کے نفس میں 2 پہلو رکھے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں سوچی جا سکتی ہیں نفس کے بارے میں، اس کو ذرا چیک کریں۔ میں اگر نفس کی الف کی طرف بڑھوں تو میرے رب نے اس نفس کے اندر ابلیس جیسا غرور بھی رکھا ہے، چیک کر لیں۔ آپ تکبر میں آئیں، اکڑیں، یہ آپ کا ساتھ دے گا، یہ پھولے گا، یہ پھولے گا، اکڑ میں آئے گا۔ آپ چھوٹے سے بچے کے نفس کو فٹ کر دیں، فکس کریں، کہاں کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ قوم یا برادری کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک بچے کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک بڑے کے ساتھ، باپ نے اس بچے کو یہ کہنے کی بجائے کہ بیٹا وہ بڑا تھا، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، تیرا بزرگ تھا، اس بچے کو باپ کہہ رہا ہے نا رانا ہے نا تو، ابھی تو نے تھوڑا کرا ہے، اس سے زیادہ کرتا تو میرے یہاں ٹھنڈک پڑتی۔ ہم اپنے بچوں کو فکس کرتے ہیں، تو جاٹ ہے، تو خان ہے، تو نے ہار نہیں ماننی، تو کمی تھوڑا ہے۔ تو یہاں جہاں فکس کیا جائے گا، اسے ابلیس کا تکبر دے دیں تو یہ ایکسپٹ کرتا ہے، اسے فرشتوں کی طرح جھکا دیں تو یہ سجدہ بھی کرتا ہے، سر بسجود بھی ہوتا ہے۔ اس کی الف میں یہ بھی ہے کہ یہ ابو جہل سا جاہل بھی بن جاتا ہے، اور یہ علی جیسا رضی اللہ تعالی عنہ عالم بھی بن جاتا ہے۔ بنائیے، اسے جاہل رکھیے رہے گا، عالم بنائیے بنے گا۔ یہ الو جیسا ضعیف البصر بھی ہے، شاہین جیسا تیز نظر بھی ہے۔ اب آپ نے فائنل کرنا ہے اسے کہاں رکھنا ہے۔ کل کو آپ روئیں گے جی بڑے نفسیاتی مسئلے ہیں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں ذہنی طور پہ بڑا تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں گھبرا گیا ہوں، میرے بیوی بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا ملک مجھے اب جینے نہیں دیتا، یہ یہاں کا معاملہ ہے، آپ اسے کہاں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بدترین حالات میں فیصلہ لیا تھا کہ میں نے پاکستان آنا ہے، اور میں اس پہ شکر کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس فیصلے میں 98 سے لے کے پچھلی صدی کے 2 سال، اس صدی کے 23 سال، ان 25 سالوں میں میرے رب کا شکر ہے کہ ذہنی طور پہ کوئی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ میں نے اسے اپنی جنم بھومی، اپنی مٹی، اپنی زندگی اور رب کا اختیار، رب چاہتا تو مجھے کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، یہاں پیدا کیا ہے، کوئی مقصد ہے۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ان سالوں کے اندر گھبرا کے، یہاں کچھ نہیں بچا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، خودکشیاں کر گئے بیوی بچوں کے ساتھ، یہاں چھوڑ گئے، اور وطن عزیز کے بارے میں ایک مثبت جملہ بھی میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا۔ آپ کا نفس ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، لیکن آپ نے نفس رکھا کہاں ہے؟ اسے گندے نالے پہ رکھا ہے یا باغ میں جگہ دی ہے؟ اس بدبودار ماحول پہ مطمئن ہو گئے ہیں
یا آپ نے خوشبو کی تلاش کری ہے, نہیں ملی, اگلا قدم, اگلا سٹیپ آتے آتے شکاری سارا دن کنڈی لگا کے مچھلی کے لیے بیٹھتا ہے اس امید پہ کہ انشاءاللہ ملے گا. رب کہتے ہیں مایوس نہ ہوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس رب نے تیرا نفس بنایا ہے, تخلیق فرمائی ہے, تحسین کر دی ہے, قسمیں اٹھا کے کہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان تیری تخلیق کی ہے, با کمال کی ہے, تجھ سے بڑھ کے کچھ بھی خوبصورت نہیں بنایا. تیرا قوام, تیرا انجر پنجر, تیرا ہڈ گڈ, تیرے جوڑ جوڑ, تیرا ایک ایک انگ میں نے کسی اور مخلوق میں رکھا ہی نہیں ہے جو تجھے دے دیا ہے. اللہ یہ دے کے کیا کیا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے تیری عزتیں ڈال دی ہیں, پوری مخلوق تیرے تابع کر دی ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. انسان جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اللہ یہ میرے لیے تو بن گیا ہے. اس تکریم اور اس تحسین کو مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے افضل ترین تمہیں بنایا ہے. اللہ اب کیا ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, ہم اس کے لیے آپ کی تعلیم کرتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم. جس مسئلے کا تجھے پتہ نہ ہو, پریشانی آئے, ہم آسمان سے اس پریشانی کا حل تعلیم کے طور پہ بطور نصاب, بطور کتاب, اور اس کو پڑھانے والی جناب آپ کو مرشد اور رہنما کے طور پہ دیتے ہیں. آپ نے لی, سدھارا, کبھی پوچھا مسئلہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ دنیا خواہشات کی جگہ ہے, آرزوؤں کی جگہ ہے, اعمال کی جگہ ہے, لیکن عمل سے فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے, عمل سے ابلیس سے بدتر ہو سکتا ہے. فیصلہ تو نے لینا ہے کہ کہاں جانا ہے. قیامت کے دن تو پھر معاملہ کچھ اور ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ تکریم کے ساتھ تجھے جنتوں کا گھر دوں. اب یہ تیری مرضی ہے, جہنم چنتا ہے یا جنت چنتا ہے. اس حوالے سے الف پہ اگر آپ ٹھہرے ہیں تو ذرا نفس کی با پڑھیے. بھیڑیے جیسا چالاک بھی بنانا چاہیں تو بن جائے گا, مکاریاں کرے گا, عیاریاں کرے گا, اٹیک کرے گا, چیر پھاڑ کرے گا. آپ اپنے آپ کو قاتل اور خونی بنا دیں, اس نفس کے پنجے تیز کر دیں. یہ کسی بھی جنگلی جانور سے بڑھ کے آگے مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے, یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. ڈسے گا. سانپ میں وہ زہر کہاں جو انسان اگلتے ہیں, نہیں ہے جنگلی جانوروں میں وہ شدت جو تیرے میرے نفس میں ہے. فٹ کہاں کرے گا؟ تو چاہے تو اس کو بھیڑ جیسا بھولا بنا دے, بھیڑیے جیسا چالاک بنا دے. اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے, سامان موجود ہے, ساری کچھ دنیا کرتی جا رہی ہے, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تو چپ ہو جاتا ہے. جا یار تیرا رب بھلا کرے. میں بدلہ لے سکتا تھا, تجھے بتا سکتا تھا. یہ جو جملے بول رہا ہے نا کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں, میں بتا سکتا تھا کہ میں کون ہوں, لیکن جا یار تیرا بھلا کرے. میرے ماں باپ نے میری یہ تربیت نہیں کری, میرے رب نے مجھے نہیں بتایا, میرے مرشد نے مجھے کہا ہے لا تغضب, ریس نہیں ہونا, غصے میں نہیں آنا, چل ٹھنڈا ہو جا. گلے میں رسا ڈال کے تو میرے مرشد کی آنکھیں باہر نکال دے. میرے مرشد نے پھر بھی کہا ہے, حالانکہ اسی وقت یہ ہاتھ کاٹے جا سکتے تھے, یہ جوڑ توڑے جا سکتے تھے, آنکھیں نکالی جا سکتی تھی. مرید بڑے فرما بردار تھے, ابرو کے اشارے پہ سب ہو سکتا تھا. پیشاب کرنے آیا ہے, نفس کاٹا جا سکتا تھا جناب, لیکن میرے مرشد نے جو نفسیات ہمیں دی تھی, نہیں. دیکھ کے بھی آواز آئی مہ مہ, اور کیا کر رہا ہے؟ میرے محبوب نے کہا ڈانٹو نہیں یار, جھٹکے سے نا پیشاب رک جائے گا. لا تزرموا علیہ بولا. اسے نہیں پتا, تمہیں تو پتا ہے, نہیں کرو اس کے ساتھ ایسے. چلو پانی لے کے آؤ, جو اس نے پیشاب کیا ہے تم دھو, اس سے نہیں دھلوایا. اور اسے پاس بلا کے کتنی محبتوں سے, یار طاقت کا مالک ہو کے مرید ہوں,
जम्मे गफीर हो, लाओ लश्कर हो, ताकत व कुव्वत हो, हैबत इतनी हो कि नुसिर तो बिर्रोब मसीरत अशार, 1 महीने का पैदल सफर मेरे मुर्शिद निकलें तो धाक बैठ जाए। कहीं तो समझना पड़ेगा, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूं। दूसरा मुझे पढ़ाएगा, शायद मैं ना पढ़ूं जो मैं खुद को पढ़ा सकता हूं। और बड़ा कमाल किसी ने जुमला बोला था, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया ज़माने ने। ज़माना तुझे जितना पढ़ाए, जितनी अच्छी ये किताब पढ़ाती है, शायद ज़माना कुछ न कर पाया। मेरे इस नफ्स के अंदर अगर मैं इसकी ता देखूं तो तकब्बुर से भरपूर भी है, आजिज़ी से मामूर भी है। एक की 10 मारता है, ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता है। सारा कुछ पत्थर खा के भी और फरिश्ते भेजे हुए हूँ, फिर कहे ताइफ वालों के लिए अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। फिक्सिंग है ना कि आपने इसको किस पॉइंट पे ले। अपने भी नफ्स को आप चेक करें, तेरे मेरे में तकब्बुर कहाँ है। अच्छा, ये तौहीद का पहरेदार भी हो सकता है, मौत सिर्फ उस दिन आनी है जो अल्लाह ने लिखी है। ये शिरक का अलम बरदार भी हो सकता है, दोनों पहलू हैं। एक ही घर में एक ही बाप के 2 बेटे हैं, एक की जिंदगी सारी रब के तौहीद के उलूहियत में रुबूबियत की दिफा में गुजरती है, दावत में गुजरती है, और दूसरा शिरक के अड्डे बना के बैठा। फिक्सिंग है ना कि आपने अपने नफ्स को कहा, एक ही मां का दूध पिया, एक ही छत के नीचे पले, एक ही कारी साहब के पास कुरान पढ़ा है, एक और है। चले आगे बढ़ते हैं। ये तौहीद का पहरेदार शिरक का अलम बरदार है। मैं अगर नफ्स की था को देखूं, ये साबित कदमी में पहाड़ों जैसा भी है, और फिसलने पे आए, हिलने पे आए तो सिमाब। पारा देखा है आपने कभी, किसी एक जगह पुरसुकून नहीं रहता ये, तो ये सिमाबी कैफियत से भी बेसबाती में आगे है, समरबार भी है, और अगर मैं देखूं तो नाकाम व नामुराद भी है। ये नफ्स ही है। और अगर इसकी जीम को देखूं तो ये जबर तशद्दुद का फाइल भी है, और ये सब्र व रज़ा का कायल भी है। एक बंदा मारे जा रहा है, ज़्यादतियाँ करे जा रहा है, और दूसरी तरफ सब्र, हौसला, तहम्मुल कहाँ है। आपने देखना है और मैंने देखना है कि मैं जबर व तशद्दुद पे ले आया हूं, कल को मुझे रब की पकड़ का पता है। जब गले में तोक डाले जाएंगे, जब हथकड़ियां लगाई जाएंगी, जब बेड़ियां डाली जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सूरह दहर के अंदर ही कहा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिल व अगलालन व सईरा। क्या जानते हो, बागी बन के आओ, करो तकब्बुर, बिगड़ के आओ, नफ्सियाती मसाइल उलझने दुनिया को दे के परेशान करके आओ, क्या कर लोगे। फिरौन, नमरूद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, क्या करके आओगे। अल्लाह कहते हैं फिर जिस वक्त मेरी हथकड़ियां लगेंगी, गले में तोक डलवाऊंगा और आग के शोलों में जलाऊंगा, फिर तुम्हें इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ इन्नल अबरार यशरबून मिन कास, हमने अच्छे नफ्स वालों को जो कासे देने हैं, यशरबून पीने वाले, मिन कासिन काना मिजाज आ काफूरा, तुम्हें पता ही नहीं कि जन्नत के काफूर का टेस्ट कैसा है, हम वो पिलवाएंगे। अल्लाह ताला ने जो समझाना था समझाया। अब अपने नफ्स की ज़रा चे को देखें, चमगादड़ जैसा उल्टा भी है, सरू जैसा सीधा भी है, खा में देखूं तो खैर का वकील भी है, और दूसरा पहलू देखूं तो शर की दलील भी है, दाल में जाऊं तो दुनियादार भी है, दीनदार भी है। आप इसको दुनियादार बनाएं, बनेगा। दीन की तरफ इसका फोकस कर दे, मुंह मोड़ दे, मुड़ेगा। आप इसको देखें तो दूध जैसा सफ़ेद भी हो जाएगा। स्याहकार नामे करवाना चाहें तो ये तलछट और काली लुक से भी स्याह हो जाएगा। इसको दिलबर और दीवाना बनाएं तो वो भी बन जाएगा। इसे बेमुरव्वत और बेगाना करें तो वो भी होगा। इसको दयूस बना दे तो तैयार खड़ा है, इसे गयूर बनाए तो तब भी तैयार है। जाल पे आऊं तो जर्रात जैसा बिखरा बिखरा टूटा टूटा। और अगर दूसरा पहलू देखूं तो ये एक हो के भी इब्राहिम की तरह जम जाता है।
رضی اللہ تعالی عنہ و رحمہ اللہ و اکرمہ اللہ و علیہ السلام، اللہ ساری رحمتیں اور کرم جناب ابراہیم پہ نازل فرمائے۔ پوری دنیا نے کہا تھا اس کا ڈی این اے جلا کے نشان ختم کر دو، بچے نا، لیکن کیا ابراہیم ہے۔ آج بھی یہ دور کسی براہیم کی تلاش میں ہے۔ یہ جہان جو ہے نا صنم کدہ ہے، اسے لا الہ کی ضرورت ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، اگر ذرات ہیں راہ میں آئیے، رات کی طرح سیاہیاں بھی دے گا، دن سا روشن بھی بنے گا۔ اگر زائی میں چلے جاؤ، میں نے اسی نفس کے اندر زرافے جیسی شرافت بھی دیکھی ہے، میں نے اسی میں بندر جیسی شرارت بھی دیکھی ہے۔ بنائیں، فکس آپ نے کرنا ہے اس کو، کہاں آپ نے لانا ہے اور کہاں گھمانا ہے۔ پنکھے نے چلنا ہے، آپ کا آرڈر لینا ہے، آپ کے ہاتھ پہ آن کیا ہے، آف کیا ہے، ریگولیٹر پہ کہاں رکھا ہے۔ جناب مزید بڑھیے، اس میں سادھووں جیسی لکیر کا فقیر بھی ہے، کووں جیسی حس و تدبیر بھی ہے، یہ سنت کا شیدا بھی ہے اور بدعات کا رسیہ بھی ہے، یہ شہد سا میٹھا بھی ہے، حنظل اور کوڑ تمہیں جیسا کڑوا بھی ہے، یہ شہادت کا متمنی بھی ہے، یہ موت کے ڈر سے گھبرا کے بھاگتا بھی ہے۔ بہادر، کسی نے کہا تھا الشجاعۃ صبر ساعہ، بہادری جسٹ 1 سیکنڈ کے 1000 میں لمحے کا حصہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو سیانوں نے بولا کہ 2 کتے لڑ رہے ہیں، جیتے گا کون؟ جو آخری دم تک اپنی دم سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اوپر رکھے گا یہ جیتے گا، اور جس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دم پہلے کی نہیں تو گیا نہیں۔ نفس ہے نا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ علی مرحب کے رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پہ، اللہ آپ کو وہ قلعہ دکھائے، وہ سین دیکھیں، وہ جناب خالد ابن ولید 9 تلواریں توڑ کے پوری باڈی پہ زخم کھا کے 3 لاکھ کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کے جب دشمن کہے بھوکے پیاسے آئے ہو، پر ہیڈ اتنے ڈالر یورو ریال اس دور کا جو بھی سکہ تھا لو اور چلے جاؤ، اور کہے کہ ہاں صحیح سمجھے ہو، ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، پیاس لگے تو خون پیتے ہیں، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ دنیا میں سب سے ٹیسٹی خون رومیوں کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پلا دو، میں اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس چلو جاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا میڈیا وار دشمن نے بھی کرا ہے، گرایا ہے، ویلیو لگائی ہے، منگتا سمجھا ہے، کشکول لینے والا، بھوکا پیاسا، جزیرے سے نکلا ہوا، پانی خشک ہو گیا ہے، خانہ بدوشی کی زندگی ہے، بھوکے پیاسے آئے ہو، کہا ہاں ہے تو ایسے ہی جیسے آپ نے سمجھا ہے، صحیح سمجھا ہے، لیکن اگلا جملہ سنیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ صرف 3 دنوں کے اندر 3 لاکھ کا لشکر ہار کے وہ پڑا ہے، اور جناب خالد ابن ولید کو رب نے جیت دی ہے۔ تو پیچھے چیز کیا ہے؟ اسی حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ اگر شہادت کا متمنی بنے تو ایسا، ساتھ سے صداقت کا امی بھی ہے، یہ جھوٹ کا شوقین بھی ہے، سارا دن اسے جھوٹ بلواؤ، قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولے گا، باجی اللہ دی قسمیں انہیں دی میری خرید بھی نہیں، باجی باجی کر کے، بھائی بھائی کر کے، ممبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کی قسم جھوٹ بولے گا۔ آپ اس کو ریڈی کریں، روکنا بڑا مشکل ہے۔ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے، قرآن سامنے رکھ کے، بلکہ یوں پکڑ کے باوضو ہو کے سر پہ رکھ کے بھی یہ جھوٹ بلوا دیتا ہے۔ میں نے بولتے دیکھا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، سر پہ اٹھا کے یاروں نے بولا ہے میرے سامنے، سر جی یہ دے وچ 11ویں لکھی ہے، سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن بات نفسیاتی مسائل کی ہے، قوم الجھ گئی ہے، فرقے بن گئے ہیں، گروہ بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، ہر بندہ دوسرے کو گرانے اور ہرانے کے چکر میں، خود جیت کے چکر میں ہے۔ تو پہلے نفس کی الف با پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھیے نا۔ میں نے جب تک وہ قاعدہ نہیں پڑھا مجھے آگے نہیں پڑھایا گیا، میں نے انگلش شروع کری تو کہنے لگے جی اے فار ایپل ہے، یہاں سے شروع کریں پھر آگے بات بنے گی، بڑے ترلے کرے کچھ آگے پڑھاؤ، یہ تو ہم نے عام روٹین کی چیز، کہتے نہیں پہلے یہ سیکھو۔ تو اپنے نفس کی الف با ذرا سیکھ لیں، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اگلے جملے سارے ان نفسیات پہ چلانے ہیں جو گھر گھر کی کہانی ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں اب جی سکتا، خودکشیوں کے منہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو بلاتے ہیں یار لوٹ آؤ، دنیا بڑی وسیع ہے، لوگ مر نہیں گئے،
وہ جی کیا کروں 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، کوئی دینے کو تیار؟ یار رب کے واسطے موڑا کوئی بات نہیں، یہ جلنا حل نہیں ہے، جلا دینا حل نہیں ہے، بچوں کو مار دینا حل نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا وسیع رکھی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ موت جب رب دے تو پھر ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ رب کی امانت ہے اور امانت زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، پکڑ ہوگی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ لوگ لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ میرا رب شہد ہے اسی مسجد کے ممبر سے، پتہ چلا 4 بچوں کے ساتھ خودکشی کے لیے، یہ آپ کے قریب کی نہر۔ الحمدللہ جمعے کے بعد خبر ملتی ہے، عصر تک معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کے سارے افراد فیل ہو چکے ہیں، رب نے دل میں بات ڈالی ہے۔ آج ماشاءاللہ اپنے گھروں میں شادیاں بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، رب کی رحمت بھی ہے، اور ہمارے اس سلسلے کا جو ایک تعاون تھا وہ جاتا رہا، کرتا رہا۔ اللہ جزا دے میرے ان دوست احباب کو کہ جنہوں نے محبت سے کچھ کارڈ لگائے، کچھ راشن ان کے گھر چلا جاتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں، تو مشکل نہیں ہے، کور ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کی بات ہے۔ میں اس کو اگر زواد میں دیکھوں تو یہ ضعیف و ناتواں بھی بہت ہے، اور اگر اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھوں تو یہ بڑا اڑیل کڑیل نشیلا جوان بھی ہے۔ میں اگر اس میں دیکھوں ضمیر کا بحران بھی ہے، حقیقت کا سامان بھی ہے۔ میں مزید آگے بڑھوں، یہ طاؤس سی نفاست بھی رکھتا ہے، طاؤس مور جیسی اور گدھ جیسی نجاست بھی رکھتا ہے، حرام کھا کے سارا دن حرام میں منہ مار کے، اور طاؤس اس کی نفاست۔ میں اس کو ضا سے دیکھتا ہوں تو ظاہراً سانپ بھی ہے، باطن میں کوبرے سا زہریلا اس کے اندر پن بھی ہے۔ میں عین میں جاؤں تو یہ عیار و مکار بھی ہے، زاہد اور پرہیزگار بھی ہے۔ بنائیے آپ نے اسے کہاں پہ لانا ہے۔ میں مزید اس کو اگر قریب سے ہو کے دیکھتا ہوں، یہ عزتوں کا پاسبان بھی ہے، یہ بدکاریوں کا دلال بھی ہے۔ میں اگر غین میں چلا جاؤں، یہ غیرتوں سے معمور بھی ہے، یہ بے حیائی میں پرسرور بھی ہے۔ کاف میں چلا جاؤں، قابیل جیسا قاتل بھی ہے اور حابیل جیسا صابر بھی۔ چلیے دیکھیے، چیک کریں نا، سامان دونوں طرح کا ہے، میرے پاس ہے، میں نے اسے فکس کرنا ہے۔ کاف میں آؤں تو کچھوے سا سست بھی ہے، مچھلی جیسا چست بھی ہے۔ گاف میں چلے جاؤں تو گدے جیسی اس میں اکڑ بھی ہے اور شتر جیسی عاجزی بھی ہے۔ کتنا بڑا ہے اونٹ، ناک میں نکیل ڈال کے ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دو، اسے کہو ہوش، صرف اتنا بولیے، سر جی بیٹھے گا بھی، اگر آپ صرف گردن کہیں تو سر نیچے رکھے گا، آپ اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جائیں، یہ لفٹ کی طرح گردن اوپر اٹھا کے کرین کی طرح آپ کو اپنے اوپر سوار بھی کر دے گا۔ عاجزی ہے تو ایسی، اکڑ ہے تو گدے جیسی۔ لام کو دیکھوں تو لوہے سا سخت بھی، مکھن مزاج بھی۔ اگر میم میں چلا جاؤں، محبتوں کا سر چشمہ بھی یہی، نفرتوں کا منبع بھی یہی۔ نون میں آؤں تو نمرود سا مناظر اور متکبر بھی، ابراہیم جیسا مطیع اور فرمانبردار بھی۔ واؤ میں چلا جاؤں تو واہ حیاتیوں کا غلام بھی، تہذیبوں کا امام بھی، وفادار بھی، دغادار بھی۔ ہاں میں جاؤں تو ہمت کا پاسدار بھی، بزدلوں کا سردار بھی، بہادری بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اور اگر حمزے میں جاؤں تو سیدنا حمزہ جیسا سید الشہداء بھی ہے، یہ ابو لہب جیسا گھٹیا مردار بھی ہے۔ نفس ہی ہے نا، دونوں نبی کے چچا ہیں، ادھر بھی نفس ہے ادھر بھی نفس ہے، یہ بھی قریشی ہے یہ بھی قریشی ہے، یہ بھی میرے پیمبر کی اصل ہے یہ بھی اصل ہے، لیکن فکسنگ ہے کہ کہاں کی گئی۔ یا میں آؤں تو یقین کامل کا مرکز بھی ہے اور یہ شبہات کی دلدل بھی ہے، یوسف جیسا حسین بھی ہے، ابلیس جیسا لعین بھی ہے۔ سر اب آئیے ذرا، یہ میں نے بلا مقصد یہ جملے اکٹھے نہیں کیے، میں نے جب قرآن مجید کو کھول کے دیکھا ہے تو اس نفس نے جہاں ہمیں ہلا کے رکھا ہے، آج اس حوالے سے صرف ایک صورت، آنے والے موضوعات میں ایک ایک پرابلم، نفسیاتی مسائل اور چاروں طرف ان کے تذکرے۔ ہر بندہ جو ہے حکیم بیٹھا ہے، طبیب بیٹھا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میں نبض پکڑا کے پوچھتا ہوں ٹینشن تو نہیں لیندے؟ میں کہ بھاجی وہ تو بہت لئی دی، بس کوئی بیماری نہیں ہے تو ٹینشن، ہارٹ پرابلم، ڈپریشن میں تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے جی کیڑا بندہ جڑا ڈپریشن، یعنی ہر چیز کے پیچھے یہی نفسیاتی معاملے کھڑے کر دیے۔ لاجک کیا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی نفسیاتی مسئلہ کچھ ایسا نہیں ہے، قرآن حل رکھتا ہے، ذرا پڑھیے تھوڑا سا۔ اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک کر اپنے نفس کو،
اچھے پوائنٹ پہ لے کیا کرنا تو نے، میں نے دے دیا، اختیار تجھ کو دے دیا ہے، کل کو یہ نہ کہنا مجبور ہوں، تقدیر کے بہانے نہ بنانا۔ سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بندے کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے یار اسی تو مجبور ہوں۔ مجبور پتہ ہے کس چیز میں؟ آپ اپنی برادری نہیں بدل سکتے۔ برادری کون سی ہوتی ہے؟ جو ابو والی قوم ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بڑے سارے لوگ ابا بدل کے پھر رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو کئی دفعہ کہا کہ پیرنٹس کو لے کے آنا، ابو کو لے کے آنا، اگلے دن لے کے آیا، میں نے پوچھا آپ کا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے۔ کیا نام ہے؟ جی ماشاءاللہ یہ۔ کتنے ہیں؟ جی۔ چہرہ بتا رہا تھا معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے پھر پوچھ لیا پریشان کیوں ہیں آپ؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ذرا ریلیکس ہوں بیٹھے، میں نے ذرا بات کرنی۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ باپ کا بیان اور ہے، بیٹے کا اور ہے۔ اب کافی سارے مسئلوں میں میٹنگ کر کے نہیں آئے تھے، اپنے ابے کو بتایا نہیں، ہم تو ابا بدل لیتے ہیں، کیسا مجبور ہے؟ برادریاں نہیں بدلی ہوئی۔ لکھا ہے کہ بر صغیر میں جتنے سید اور سادات اور شاہ بن کے بیٹھے ہیں، میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، میری نظروں کے سامنے دنیا نے اپنی قومیں بدلی۔ کیسے مجبور ہو تم؟ کیسے مجبور ہو؟ ہونٹ نہیں بدل لی، اللہ کی تخلیق چینج نہیں کری، ناک موٹے سے پتلا، پتلے سے موٹے نہیں کر لیے، ڈیلے بڑے نہیں کر لیے، زبان دو شاخہ نہیں کر لی، تو نے کان میں 4 4 5 5 سوراخ نہیں کر لیے، تو نے بالوں کی وگیں لگا کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر لیا۔ کہاں تک چلوں، کہاں تک چلو گے؟ کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے؟ مجبور ہے تم۔ یہ صرف دین میں ہڈ حرام تے حجتاں ڈھیر، ایسی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو میرا بن کے آ، دنیا کے لیے مفید بن کے آ، فائدہ مند بن کے آ۔ ہم کیا کریں گے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا۔ جاؤ پوری دنیا میں گھوم کے کافور کا کہیں سے مشروب پلا کے دکھاؤ مجھے۔ آپ کو کافور دیں گے مرنے والے پہ جو چھڑکا جاتا ہے، پی کے دکھائیں گے مجھے یہ کافور۔ لیکن وہ جنت کا کافور آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے صرف نام سنا ہے، مشابہ پڑھ رہا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں آیا ہوگا جتنا رب نے ٹیسٹ اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اینا، چشمے، چشمے۔ آپ میں سے بڑے سارے لوگوں نے چشمے دیکھے ہوں گے، چشمے فلک سے، لیکن کیا مجال ہے کہ اس آنکھ نے پوری کائنات دیکھ لی ہے، وہ جنت کو تصور میں لا کر کے اس کا چشمہ دیکھ سکی ہو۔ یشرب بہا عباد اللہ، میں اپنے مطیع فرما برداروں کو پلاؤں گا، یفجرونہا تفجیرا، بہتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، بہاتے جائیں گے۔ پانیوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، گرمیوں کے اندر آ کر کے اوپر پانی دھکیلتا ہے تو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ لے پی، نہ لے نہا، نہ لے جی، نہ لے موج کر، نہ لے ٹھنڈا ہو، نہ لے دنیا کی وہ ساری جو ہے محرومیاں لے کے آیا وہ لے۔ یوفون بالنذر، کام کیا کرتے تھے انہوں نے؟ جو نظر مان لی تھی نا، نظر کیا ہے؟ مانتے ہیں نا نظر نیاز۔ نظر یہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اگر میرا کام ٹور پہ ہے نا، ادھے پیسے تیرے تے ادھے میرے۔ کل مجھے میسج آیا، اسی جی اللہ نال کاروبار کیتا سی تے کم ماشاءاللہ ٹور پہ ہے، اسی یہ سوچیا سی بھی ڈیلی 100 نفل پڑھیا کریں گے، وہ تو پڑھ نہیں ہوں، ہوں کام میں نہ ہو گیا ہے۔ وہ تو ایک مولوی صاحب نے کیا جی کوئی مسئلہ نہیں، اوکے نفل نے، باقی 50% اللہ نال وعدہ کیتا سی۔ یار ہوں ٹیکس بھی بڑے نے، بجلی دے بل بھی بڑے نے، یہ نہیں کہ آمدن تھوڑی، لیکن اب نا اندر کچھ ہوتا ہے 50% دیتے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں تھے، یوفون بالنذر، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا، اگر اپنے پہ کیا ہے تو پھر اس کو منایا ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اس شر سے ڈرتے ہیں جو قیامت کے دن پھیلا ہوا ہوگا اور چاروں طرف سے جکڑا ہوگا۔ یہ دنیا میں سہم کے آئے، ڈر کے آئے، مان کے آئے، میرے بن کے آئے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سنیے ذرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھانا کھلاتے تھے دل سے، دل سے۔ جی اج بھی کھانے دے دسترخوان بڑے لگے نے، دل دیاں رب جانے، لیکن اکثر جہاں سیلفی چل رہی ہے نا، کئی دفعہ جاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، ایک آجی ذرا سے جی کوئی افطاری دے تصویر بھیج کے باہروں پیسے منگاؤنے دے، نہیں سر، پھر کیوں؟
وہ بس جی پھر ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کوئی سیلفی نہیں بنائی اور ماتھے پہ بل ڈال کے نہیں، اتنے پیار سے کھانا کھلاتے ہیں مسافروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ یہ اگر پیار دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رمضان میں کبھی مدینے چلیے، میں مکہ بھی نہیں کہتا، میرے ساتھ مدینے چلیے ایک دفعہ، اللہ لے کے جائے، تصور کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے۔ 4 منزلہ نیچے آپ واش روم سے بیت الخلاء سے ابھی نکلیں گے نہیں، آپ کے پیچھے چھوٹا سا ایک سایہ ہوگا، آپ نے جب وضو کر لیا وہ سایہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور اتنا پیارا سا پھول شاید آپ کے گھر میں بھی نہ ہو، اٹھتے ہی آپ نے ابھی جوتا پہنا ہے تو آپ کا یوں انگوٹھا پکڑے گا اور کہے گا تعال یا ام، تعال یا ام، چچا جان، اسے تیری بولی نہیں آتی، تیرا نام نہیں آتا، لیکن تو مسافر ہے، تو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، تعال فطر معنا، آج روزہ ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھولنا ہے۔ یہ بچہ لا کے چھوڑے گا، اور پتہ ہے کتنے بڑے لیول کا وہ آدمی ہے، شاید اس کے گھر میں 10 نوکر ہوں، لیکن نوکریاں کر کے چیزیں پکڑ کے جناب یہ لیجئے، یہ پکڑیے، لیجئے نا، آپ کھائیں نا، بسم اللہ، یلا تفضل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ ہم پلہ لوگوں کو برابر کے سٹیٹس والوں کو تو سب کھلا لیتے ہیں، ہوٹلوں میں بلا کے بڑی بڑی اچھی ماشاءاللہ پارٹیاں ہوتی ہیں، بوفے ہوتے ہیں، لیکن یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو لے کر کے کوئی ایسے کرے تو یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے چنا رستہ خود تھا، اور کھلا کے کیا کہتے تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس کے بدلے میں کوئی کام لینا چاہتے ہیں نہ کچھ اور، بلکہ ہم تو اتنا بھی نہیں کہنا چاہتے کہ جاتے جاتے جزاک اللہ کہہ جاؤ، ہم آپ سے جزا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بھئی کیوں کھلا رہے ہو؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، قیامت کے دن جب پیاس سے چہروں کے رنگ فک ہو جائیں گے، پپڑیاں جم جائیں گی، جب ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے، اور جب پریشانی پہ پریشانی ڈھیرے ہوئے ہوگی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ انہوں نے اپنے نفس کو جہاں فکس کیا تھا نا، غریبوں سے جوڑ کے، مسکینوں کو ان کی حاجت اور ضرورت، اور اس کے ساتھ جڑے اور ڈٹے رہے، اللہ کہتے ہیں جب سب کے چہروں کے اوپر عبوس، نا امیدیاں، رنگ پھک، کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ہم ان کو ایسی ایسی تر و تازگی اور خوشیاں دیں گے اور سرور دیں گے۔ یہ صرف اس فطور کا نتیجہ ہے جس فطور سے نکل کر کے انہوں نے غریبوں سے خود کو جوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ابھی ان کی جزائیں صبر کی اور بھی ہیں، جنتوں و حریرا، یہ جنتیں ہیں، یہ ریشم ہیں، متکئین فیہا علی الارائک۔ دنیا میں تماش بینوں کو دیکھا گیا ہے کہ تکیے لگا کے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی تھا نا، ان بیچاروں کو تکیے نہیں ملے تھے، ہر آنے والے خطیب نے کیا ہوں گوڈے چھڑ کے بو، ویسے میں نے کبھی نہیں کہا آپ لوگوں کو، جیسے ہوں، ریلیکس ہوں، ایزی ہوں۔ کل ایک بچہ ملا کہنے لگا دوسرے کی تکلیف کا جب تک خود کو پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا، میں سمجھتا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے متکبر آدمی ہے۔ کہتے ہیں آج مجھے پتہ چلا کہ میرے پیٹھ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے تو مجھے ٹانگ رکھ کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، فوری کسی کے بارے میں ظاہری نظر رکھ کے یہ ایسا ہے، یہ متکبر ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آؤ یہ جنتیں، آؤ یہ تکیے، یہ لگے ہوئے ریشمی، آؤ لگاؤ ٹیکیں، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جو اندر بیٹھے ہیں ماحول اور ہے، جو برآمدے میں ماحول اور ہے، جو باہر کہیں آگے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے ماحول اور ہے، جو دھوپ میں، اللہ کہتے ہیں ایسی جنتیں ہوں گی جہاں گرمی بھی نہیں ہے اور سردی بھی نہیں ہے۔ کیسا موسم ہے؟ معتدل، اعتدال، نہ سردی اتنی کہ کمبل لینے پڑے، نہ گرمی اتنی کہ اے سی چلانے پڑیں۔ ہم نے ماحول ایسا دینا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ دکھاؤ مجھے یہاں ٹینشن کتنی ہے، لیکن جنہوں نے دنیا میں ٹینشن لی تھی، ٹینشنیں تو ویسے بھی آتی ہیں، دنیا کے لیے مر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جاگ رہا ہے۔ تہجد سے پہلے ٹائم میں نے ڈیلی اپنی سڑک کے اوپر چھن چھن کی آواز،
ریسوں کی آواز، گدھوں کے دوڑنے کی آواز اور ان کو بھگانے کے جملے. سڑک پہ آ گیا، رک گیا، میں موٹر وے سے اترا اور ماشاءاللہ ہوں کہاں پہ، کہاں ہے دھنولا، ریڑیاں ٹاپو ٹاپ تے بندے بوریاں بھر کے. او بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اس ٹائم؟ پاجی منڈی چلے ہیں، یہ منڈی ٹائم ہے. کتنے کلومیٹر ہے جی؟ 8-9 کلومیٹر یہاں سے گھنٹہ گھر ہے، پھر آگے 12 کلومیٹر ہے، 18-20 کلومیٹر کر کے تہجد سے پہلے اٹھ کے تو ایک سبزی کریلے بتاؤں لینڈ ٹر گئے ہیں. تو جیڑی اس ٹائم جنت رکھی سی اس کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس کے لیے نہیں کھلتی، کھلوا سکتا تھا. لیکن اللہ کہتے ہیں ہاں آج ہم نے آٹو سسٹم کر دی ہیں، یہاں بیرے لانے پڑتے ہیں، ہم وہ بھی رکھیں گے، لیکن تو جو سوچے گا دانیتن علیہم ظلالھا، درختوں کی شاخیں جھکی ہوئیں، پیار کرنے والے جوڑے ایسا ماحول ضرور ڈھونڈتے ہیں. باغ ہو، درخت ہوں، شاخیں جھکی ہوئی ہوں، پانی بہہ رہا ہو، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، دھند ہو، برف باری ہو، ایک تو ہوں ایک میں ہوں، دنیا دا کوئی اور جی نہ ہوئے، چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے. اللہ کہتے ہیں تیرے اس ماحول کو کوئی دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکے گا. سائڈ ڈال دیے گئے ہیں، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، شاخیں پھل جھکا دیے گئے ہیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ایسی چاندی دیکھی ہے جو کرسٹل کی طرح اور شیشے کی طرح آبگینوں میں چمک دمک والی. اللہ کہتے ہیں ایسے تھال ہوں گے، ان میں لگے ہوئے جام ہوں گے، اور قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، جو سوچا جا سکتا ہے وہ مل جائے گا. وہ یسقون فیہا کاسا، آب خورے ہوں گے، کانا مزاجها زنجبیلا، ادرک کی مزاج ہوں گے. شاید اس آیت کو دیکھ کے کسی نے جملہ بنایا تھا، باندر کی جانے ادرک دا سواد. یہ دل والے سمجھتے ہیں ادرک کیا ہوتا ہے، یا جوان سمجھتے ہیں ادرک کیا ہوتا ہے، یا حکیم کی حکمت کو پتہ ہوتا ہے ادرک کیا ہوتا ہے، یا ماؤں کو علم ہوتا ہے کہ وہ ہر ہنڈیا میں کیوں ڈالتی ہیں. میں نے ایک دن پوچھ لیا، ماں جی ہر ہانڈی چ دھنیا کیوں پاندے جی؟ کہندے پوت ایک تو شکل چنگی، دوجا فلیور، ایک خوشبو، ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ تینوں حالے نہیں دسنا، بڑے ہو کے تینوں پہ پتہ لگ جائے. اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ لگے گا. اے زنجبیل کے کاوے پینے والوں، طاقت کی پوڑیاں کھانے والوں، آؤ عینن فیہا تسمى سلسبیلا. سلسبیل کے کبھی جوس چلتے تھے، وہ 10، 5، 3، 8 روپے کا، اور پتہ نہیں اندر کیا ٹاٹری بھری ہوتی تھی. اللہ کہتے ہیں جنت میں سلسبیل کے چشمے چلاؤں گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے اوپر سدا، آپ یقین کریں پورے گھر میں جو مرضی میرے لیے کوئی لے آئے وہ مزہ نہیں جو چھوٹی سی پنکھڑی گلاب کی اور چھوٹا سا کاکا ابتدائی سمو، اور کولے کولے نرم نرم ہاتھ ہوں، پیارے پیارے گال ہوں، ہاتھ میں چھوٹا سا تھال ہو، اور باپ کے لیے پہلے کوئی ڈش یا مشروب یا چائے لے کے آئے نا، جو مزہ وہ ہے یہ تیرے اس دنیا سے گئے ہوئے، رخصت ہوئے ہوئے رب تجھے وہاں جنت میں ملوائے گا. اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے وہ جنت میں نہیں آ سکے، یہ تجھے دلوا کر کے رب تیرے ساتھ جوڑ کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھومنے والے. ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تیری نظر پڑے گی تو کہے گا یار موتی لولو بکھرے ہوئے یہاں وہاں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تجھے وہ الگ سی بادشاہت نظر آئے گی، نعمتیں ہوں گی. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ. آپ اور میں کتنے اپنے اپنے حساب سے چن کے کپڑے لے سی نا عید تے، تو میں ویندا رہا کسی دا بھی کوئی ایڈی 40 سالہ کوئی نہیں سی. ہر بندہ سمجھدا سی میرا دوجے تو چنگا، دوجے نو ویکھ کے نہیں یار یہ تو بہتا چنگا. اللہ کہتے ہیں جنت میں نے تمہیں جو ریشم پہنانا ہے نا، اتنا باریک اتنا باریک. آپ نے عرب لوگوں کو دیکھا ہے تھلے جبہ موٹا، اوپر جو اپر لیتے ہیں نا بڑا باریک سا، اس کے اندر سے وہ کپڑے موٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے جبہ پہنا ہوتا ہے وائٹ بلیک اوپر لیا ہے یا براؤن لیا ہے، اللہ کہیں گے اوپر ہلے اور جبے باریک ریشم کے، اور اندر تمہارے حساب سے ریشم کے موٹے کپڑے، اور اس کا جو ہے سی گرین یا سبز کلر. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، دنیا میں مرشد کے کہنے پہ تو نے ہاتھ میں کنگن نہیں پہنا، قیامت کے دن چاندی کے کنگن نہ پہناؤں تو رب نہ کہنا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، دنیا میں تو نے میرے بھیجے ہوئے محبوب مرشد اور پیمبر کے کہنے پہ شراب نہیں پی، جنت میں پاکیزہ شراب نہ پلاؤں تو رب نہ کہنا. تو سوچ کے تو کیا بدبودار پیتا ہے، جنہوں پولیس والا بھی سن کے اچھا کوئی بدبو نہیں، کوئی سمیل نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی ہلا گلا نہیں، کوئی واہ ویلا نہیں،
کوئی للکار پکار نہیں، کوئی یلغار نہیں، کوئی فضولیات و لغویات نہیں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انسان تو نے نفس کو جہاں فٹ کیا تھا، میں نے راہ دکھائی تھی، تو نے جنت والی مطیع بننے والی فرما برداروں والا رستہ چنا ہے، ہم نے تیرے شکریہ کا حق ادا کر دیا ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. قرآن تو دونوں پہ اترا تھا، تو نے مان لیا ہے، تو نے اس کی قدر کی، ہم تیرے قدردان بن گئے. فاصبر لحکم ربک، ویٹ کرو، ولا تطع منہم آثما او کفورا. یہ دنیا کے مال کے پیچھے، یہ کھانے پینے والے، یہ دنیا داری میں مست ہاتھی بن کے جینے والے، ان کی زہری بود و باش پہ نہ جاؤ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ان کے محلات دیکھ کے، کوٹھیاں دیکھ کے، دولتیں دیکھ کے، کاریں دیکھ کے، ان کی فراوانیاں دیکھ کے اور عیاشی کے سامان دیکھ کے بس اتنا کہہ دیا کرو، اللہ دن بھی تیری رات بھی تیری. کدی ساڈے بھی تو دن چنگے آؤ گے، کدی ساڈے بھی تو دن. یہی کہا ہے قرآن نے، یہی سکھایا ہے نفس کو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. تیرے گھر میں آج چولہا نہیں جلا، گیس نہیں آئی، روٹی نہیں پکی، اللہ کہتے تو میرے مصلے پہ آ رات کو. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا. میرا شکوہ نہیں کر، شکر کر کے کہے اللہ میں تیرے اس حال تے رکھ کے راضی ہیں تو میں تاں بھی راضی ہیں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ان کو فوری نیٹ کیش چاہیے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. ان کو نہیں پتا کہ قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سال کا کتنا بھاری ہے. نحن خلقناہم وشددنا عسرہم. ہم نے ان کو پیدا کیا، جوڑ ہم نے ان کے مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. یہ دنیا میں آ کے مضبوط کنکریٹی محل بنا کے سمجھتے ہیں موت نہیں آئے گی. ہم نے جب بدلنا ہے بدل دینا. ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء اتخذ. اب جس کی مرضی آئے وہ رب والا رستہ لے لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم کوششیں کرو، ٹرائیاں کرو، رب کی چاہت کے ساتھ محبت کو جوڑو، تیرا رب بھی رستے ہموار کر دے گا. ان اللہ کان علیما حکیما. تیرے رب کو سارا علم، ساری حکمتیں ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتی. رحمتیں بھی دیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما. لیکن جو ظالم ہو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. حضرات آئیے، میں نے یہ ساری تفصیل سورہ دہر، زمانہ، وقت، اوقات، انسان، نفس، اس کے دونوں پہلو آج تمہید میں کیوں رکھے؟ اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو آگے بلڈنگ اچھی نہیں بنتی. آگے مسائل ہی مسائل آنے ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن میں چننے کو تیار ہی نہیں، میں سمجھنے کو تیار نہیں، میں خود کو بدلنے کو تیار نہیں. الزام دنیا کو دے رہا ہوں، حالانکہ غلطیاں مجھ میں ہیں. اصلاح مجھے اپنی کرنی چاہیے تھی، میں نے ذمہ دار باپ کو ٹھہرا دیا ہے. کہیں الزام بیوی پہ ہے، کہیں ساس پہ ہے، کہیں سسر پہ ہے، کہیں سالہ نامزد ہے، کہیں بہنوئی نامزد ہے، کہیں جو ہے وہ میرا ہمسایہ، وہ غلط ہے. میں اپنے آپ کو ان نفسیاتی مسائل میں جو ڈالے ہوئے ہوں کب نکالوں گا؟ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا. بالترتیب قرآن مجید نے جو جو انسانی مسائل نفسیات کے ساتھ جوڑے ہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے اور علاج کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ہم مرشد کی سیرت کے تحت پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں جھانک کر کے اچھے اور برے کا امتیاز عطا کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، حسن اتفاق سے سوال ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دو سوال بہت زیادہ آتے ہیں. جناب بڑا ہی عرصہ ہو گیا منگنی نہیں ہو رہی، میری عمر 49 سال ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا. معذرت کے ساتھ رشتے بڑے آئے تھے، لیکن اس وقت میرٹ بڑا جوان تھا، بڑا طاقتور تھا، لمبی لسٹ تھی. 100 خوبیاں ہوں میری بیوی میں، میرے ہونے والا شوہر اس کے اندر 100 خوبیاں ہوں. ہر سال کے ساتھ آہستہ آہستہ 50 پہ آ کے اب آخری میں پوچھا جی اب کیا شرط ہے؟ کہندہ جی ہوں بس سال ہندی ہوئے. اگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے تو مجھے اللہ نے رشتے بھیجے ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں. میرے پاس کالج بھرے ہوئے ہیں لڑکوں کے، مدرسے بھرے ہوئے ہیں. بیٹیاں والے نوں جی کوئی منڈا ہی لب دو بھاجی، منڈے تو بہت نے. نہیں یار جداں دا اسی چاہنے اوداں دے نہیں. تو پھر جب آپ نے میرٹ رکھا ہوا ہے تو میرٹ پہ تو پھر جو کو پورا اترے گا ٹھیک ہے. آپ نے اللہ نے تو 2 ہی شرطیں رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جیڑا گھر والوں سانبھ لوے، ڈگ دے نوں ہاتھ پھڑ لوے.
روٹی بھاویں انہوں بھی لبے نہ لبے، جسمانی ضرورت روٹی سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ نسل کی اللہ نے چاہت کہیں زیادہ رکھی ہے، نسل کے لیے بندہ بھوکا نہیں مر جاتا، دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا۔ تو اس نفسیاتی مسئلے کا حل ایک ہی ہے، صبر کرو ہو جائے گی، پہلے شرطاں بہتیاں نہ رکھو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی سپرد آ گیا، بسم اللہ کر دیں جی۔ وہ ویلے کڈے چنگے سی جدو ایک گھر دا وڈیرا پت آ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے جی، ہوگی تیرا پتر ٹھیک ہے، پت انہاں دے وے اوکے جی نسبت، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہوں ماشاء اللہ ابا جی تسی چپ رہو، دادا جی آپ خاموش رہیں، نانا ابو آپ نے نہیں بولنا، چاچا جی اج تے آئے جی دوبارہ رشتہ لے کے نہ آئے، اسی نہیں اپنے کرنا، رشتہ بڑا خوبصورت ہے جو نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے، پی ایچ ڈی نے اتنے کی کرنا ہوں۔ جب ہم نے میرٹ اور معیار بنائے ہیں تو مسئلے ہیں۔ ایک اور مسئلہ، پہلے بھی منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی، دوسری بار ہوئی ٹوٹ گئی۔ ٹوٹنے کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اوزار ہی گھر میں اتنے رکھے ہوئے ہیں۔ منگنی ہوئی فوری بعد نمبر تو لے دو کڑی دا جی، ہاں ٹھیک ہے جی، تو نسبت ہو گئی، اللہ دی سپردا لو جی، بس ماشاءاللہ جو باتیں بعد میں کرنی تھی وہ ساری پہلے کر لی۔ اب جھگڑے لڑائیاں، بیانات میں تضاد، کل کچھ اور بیان تھا آج کچھ اور ہے، اسی پہ تو منگنیاں بار بار ٹوٹنی ہے۔ کئی مسائل کئی وہ نہیں جی کسی نے تویز کیتا، جب پوری قوم ہی جادو ٹونے پہ آئی ہوئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ جب حسد ہے، شریکہ ہے، ایک وقت تھا ایک بچہ منگنی کرتا تھا پورا گاؤں کہتا تھا ساڈا جوائی جے، تے ہن ماشاءاللہ گھر والے بھی کہندے نے پتہ نہیں کی کہندے تواڈے ال جوائی نو، ساڈے ال تا نہ ہی پیڑا جا لیندے نے۔ تو پھر منگنیاں ٹوٹنی ہیں۔ جب سوچ ہی یہ بنی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ان پریشانیوں سے نکالے، اور ہم بھی کچھ سوچیں، میرا رب میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے، آسانیاں فرمائے، میرا رب بیماروں کو شفا دے۔ جن بزرگوں کو بدستور دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ کھڑا کرے، کرسیوں سے ان کی جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرے۔ میرے مالک سے دعا ہے کہ اللہ جہاں جہاں بھی پریشانیاں دکھ ہیں وہ ختم فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔